بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سین سٹوری کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ میری بیوی روزانہ میرے ابا کے کمرے میں ان کو دبانے جاتی اور باہر سے مجھے سسکیوں کی آواز آتی اور بیوی بہت خوش ہوتی۔ بیوی کا راز جاننے کے لیے بیوی کے کپڑے پہن کر میں ابا کے کمرے میں چلا گیا۔ جب وہاں دیکھا تو وہاں پر میرے ابا نہیں بلکہ میں آج اپنے دوستوں سے جلدی فارغ ہو کر گھر آ گیا تھا۔ سردی کا موسم تھا اور میں اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا۔ ہماری نئی شادی تھی اور ایسے ہی دنوں میں تو میاں بیوی کے دل میں الگ ہی قسم کے جذبات ہوتے ہیں۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو میری بیوی آئینے کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی۔ وہ سادگی میں ہی قیامت ڈھاتی تھی اور اس وقت تو حسن کی مورت معلوم ہو رہی تھی۔ رات کے اس پہر اسے تیار ہوتا دیکھ کر مجھے لگا کہ شاید اس کے دل میں میرے جیسے ہی جذبات اٹھ رہے ہیں۔ میں نے بیوی کو کس کر کے اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ میں اس پر اپنی محبت اور جذبات لٹانا چاہتا تھا، لیکن وہ اچانک ہی خود کو مجھ سے چھڑوا کر پیچھے ہٹی اور کہنے لگی، اس موسم میں ابا کے جسم میں بہت درد ہوتا ہے، وہ بیچارے تو اپنے کمرے سے باہر بھی نہیں آتے۔ میں پہلے ان کے پاؤں اور کمر دبا دوں، پھر آپ کے پاس واپس آتی ہوں۔ میرے دل میں ابھرتے جذبات مجھے اجازت نہیں دے رہے تھے کہ میں اسے کمرے سے باہر جانے دوں، لیکن وہ میرے ہی ابا کی خدمت کے لیے تو جانا چاہتی تھی، تو پھر میں اسے کیسے روک سکتا تھا۔ میری بیوی کمرے سے نکل آئی اور میں حسرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ مجھے اس کی واپسی کا انتظار تھا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ ہمیشہ کی طرح وہ پورے 2-2.5 گھنٹے بعد ہی لوٹے گی۔ ہماری شادی کو مہینہ ہونے والا تھا اور شادی دوسرے تیسرے دن ہی میری بیوی میرے ابا کی بہت خدمت کر رہی تھی۔ وہ کم عمر اور خوبصورت تھی، لیکن جس طرح اس نے گھر سنبھالا تھا وہ میرے بیمار باپ کی ذمہ داری کو کسی بیٹی کی طرح نبھا رہی تھی۔ میں حیران رہ گیا تھا کہ کبھی کبھی تو مجھے اپنی پسند پر ناز ہونے لگتا ہے۔ ایمان نے میری بہن کو پوری طرح غلط ثابت کر دیا تھا، کیونکہ میری بہن کو لگتا تھا کہ اس قدر کم عمر لڑکی کبھی گھر گرہستی نہیں سنبھال پائے گی۔ پورے 3 گھنٹے کے انتظار کے بعد ایمان واپس کمرے میں آئی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی نظر آ رہی تھی۔ میں اس کا انتظار کرتے کرتے تھک گیا تھا اور وہ بہت ہی پرسکون سی کمرے میں آئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے میری بے قراری کا احساس ہی نہ ہو۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس کا یہ رویہ ہمیشہ عجیب لگتا تھا۔ مجھ سے زیادہ وہ میرے ابا پر توجہ دیتی تھی اور اس وقت مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی تھی، کیونکہ میں اپنے دوستوں کو چھوڑ کر اس کے پاس واپس گھر آیا تھا اور اس نے ابا کی خدمت میں پورے 3 گھنٹے گزار دیے تھے۔ وہ جیسے ہی میرے قریب آ کر بیٹھی، میں نے کروٹ بدل کر آنکھیں بند کر لی۔ میں جتانا چاہتا تھا اسے کہ میں ناراض ہوں۔ ایمان نے میرے بالوں میں ہاتھ پھیرے اور مجھ سے معذرت کرنے لگی کہ ابا کے پیروں میں بہت درد تھا اور وہ تیل کی مالش میں لگ گئی تھی۔ وہ جیسے ہی میرے قریب آئی، میرا غصہ جاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اگلی رات میں گھر سے باہر نکلا کیونکہ ٹھنڈ بہت زیادہ پڑ رہی تھی۔ میرا چھوٹا بھائی راشد مونگ پھلی لے آیا تھا اور اس نے ہی سب کے لیے کافی بھی بنائی تھی۔ وہ بھی ایمان کی بہت عزت کرتا تھا اور اکثر ہی ایمان کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹھاتا ہوا مجھے نظر آتا تھا۔ ان دونوں کے درمیان بات چیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ مجھے یقین تھا کہ کچھ عرصے میں ہی ان دونوں کا رشتہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ راشد اپنے طور پر ایمان سے دوستی کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا اور اس کے لیے بازار سے کھانے پینے کے لیے بہت سی چیزیں لانے لگا تھا۔ کافی پی کر مونگ پھلی کھانے کے بعد راشد جب اپنے کمرے میں چلا گیا، تب میں نے بڑے مان سے ایمان سے کہا کہ آج وہ کمرے سے باہر نہ جائیں اور میرے ساتھ ہی وقت گزارے۔ میری بات سن کر ایمان ایک ہی دم پریشان ہو گئی۔ کہنے لگی کہ ابا میرا انتظار کر رہے ہوں گے، انہیں اب میری عادت ہو گئی ہے۔ میں نے تلخ لہجے سے ایمان سے کہا کہ تمہارے آنے سے پہلے بھی انہیں جسم میں درد رہتا تھا اور وہ ایسے ہی دوائی کھا کر سو جایا کرتے تھے۔ تم نے ہی ہر رات ان کے پاؤں دبا کر ان کی عادت بنا دی ہے۔ اب اگر ایک رات نہیں جاؤ گی تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ ایمان کہنے لگی، سجاد یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ آپ کے سگے باپ ہیں۔ آپ خود تو صبح ایک دفعہ ان کے کمرے کا چکر لگا لیتے ہیں اور باقی سارا وقت وہ بیچارے بستر پر اکیلے پڑے رہتے ہیں۔ اگر میں ان کی تھوڑی سی خدمت کر لوں تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ آپ کی اماں کو گزرے سالوں ہو چکے ہیں اور ایسے میں آپ کے ابا کو بھی کسی سہارے کی ضرورت ہے۔ میں کچھ وقت ان کے ساتھ گزارتی ہوں اور وہ خوشی ہو جاتے ہیں۔
میں نے غصے میں ایمان سے کہا کہ اگر ایک رات نہیں جاؤ گی تو کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا، لیکن اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میرے اس قدر شدید رد عمل کے باوجود بھی ایمان یہ کہہ کر کمرے سے چلی گئی کہ وہ جلدی لوٹ آئے گی۔ شاید اسے لگا تھا کہ میں ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کی قربت میں پگھل جاؤں گا، لیکن آج میں پگھلنے والا نہیں تھا۔ مجھے اسے باور کروانا تھا کہ میرا وجود بھی اس کے لیے اہم ہونا چاہیے۔ میرے غصے سے برا حال تھا اور میں سارے کمرے میں کٹے پاؤں کی بلی کی طرح ٹہل رہا تھا۔ میری بیوی کو نہ ہی میرے جذبات کا احساس تھا اور نہ ہی میرے غصے کی پرواہ۔ اسے تو میرے باپ کی خدمت میری ناراضگی سے زیادہ عزیز تھی۔ مجھے ایک پل کے لیے بھی چین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ میں بھی اپنے دوستوں میں چلا جاتا ہوں۔ کیا ضرورت ہے ایسی بیوی کے لیے خود کو ہلکان کرنے کی؟ اکثر تو میرے دوست بھی میرے سے پوچھتے ہیں کہ تیری شادی کو ابھی مہینہ بھی نہیں ہوا ہے اور تیری بیوی تجھے اتنی آسانی سے دوستوں میں کیسے آنے دیتی ہے؟ اس کے آگے تو میں سینہ چوڑا کر کے کہہ دیتا کہ میری بیوی بہت سمجھدار ہے، لیکن دل ہی دل میں یہ سوچتا کہ ایمان کو کبھی میرے رات کو دیر تک باہر رہنے پر اعتراض کیوں نہیں ہوتا۔ میں نے سوچ لیا کہ آج کی ساری رات میں دوستوں میں ہی گزاروں گا۔ گھر سے نکلتے وقت مجھے خیال آیا کہ جب میں ایمان کو کمرے میں نہیں ملوں گا تو وہ پریشان ہو جائے گی۔ مجھے لاکھ غصہ سہی، لیکن میں اسے اس قدر پریشان بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شہر کے حالات ویسے بھی ٹھیک نہیں تھے۔ میں نے سوچا کہ میں غصے میں ہی بتا دوں گا کہ میں باہر جا رہا ہوں اور صبح لوٹ کر آؤں گا۔ اس طرح اسے میرے غصے کی شدت کا اندازہ بھی ہو جائے گا اور وہ اپنی غلطی کا احساس بھی۔ جیسے ہی میں ابا کے کمرے میں باہر پہنچا تو اچانک ہی میرے قدم زنجیروں ہو گئے۔ اندر سے سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ ایمان رو رہی تھی، لیکن کیوں میں اچانک پریشان ہو گیا؟ شاید میرے غصے سے یا پھر اسے روکنے کے باوجود وہ ابا کے آگے آنسو بہا رہی تھی، اور یہ سوچ کر ایک دفعہ پھر مجھے غصہ آنے لگا۔ یقیناً وہ ابا کے آگے میری شکایت لگا رہی ہوگی، اور ابا کیا سوچیں گے کہ میں ان کا بیٹا ہو کر بھی بہو کو ان کی خدمت سے روک رہا ہوں۔ ایمان نے تو مجھے اپنے ابا سے نظر ملانے کے قابل بھی نہیں چھوڑا تھا۔ میں باہر جانے کا ارادہ ترک کر کے کمرے میں واپس چلا آیا۔ مجھے ایمان کی واپسی کا انتظار تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ اس نے ابا سے رو رو کر میری کون سی شکایت لگائی ہے۔ کافی دیر کے انتظار کے بعد جب ایمان کمرے میں آئی تو اس کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔ میں ایک لمحے کے لیے حیران رہ گیا۔ وہ سسکیاں ایمان کی تھی یا کسی اور کی، کیونکہ اس کے چہرے سے کسی طرح کے دکھ کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ ہمیشہ کی طرح پرسکون چہرہ لیے وہ کمرے میں داخل ہوئی تو مجھے لگا کہ سسکیاں شاید کسی اور کی تھی۔ پھر مجھے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے ابا سے میری شکایت رو رو کر لگائی ہو اور اب ایسے کمرے میں آئی ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ میں نے ایمان سے کچھ بھی پوچھنے کا ارادہ ختم کیا اور آنکھیں بند کر کے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ وہ بھی سکون سے بستر پر لیٹ کر کچھ ہی دیر میں سو گئی، اور میں ساری رات یہی سوچتا رہا کہ میری بیوی آخر کیا کر رہی ہے؟ مجھ سے زیادہ اسے میرے باپ کی عزیز کیوں ہو گیا ہے؟ اسے میری پرواہ ہی نہیں ہے۔ اگلی رات ایمان جب ابا کے کمرے میں گئی تو میں یہ جان بوجھ کر تھوڑی دیر کے لیے ابا کے کمرے کے دروازے کے جا کھڑا ہو گیا، اور پھر مجھے سسکیوں کی آوازیں آنے لگی۔ میں حیران تھا۔ آج تو نہ ہی میں نے اسے روکا اور نہ ہی غصہ کیا تھا۔ پھر وہ کیوں رو رہی تھی؟ یا پھر میرے ابا رو رہے تھے؟ کچھ تو تھا جس سے میں انجان تھا۔ میرے اندر ایک تجسس نے جنم لیا تھا۔ سوچتے سوچتے میرے دماغ کی نسیں پھٹنے لگی تھی اور میں واپس کمرے میں آ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ پھر خوش باعث سی کمرے سے واپس آ گئی۔ اس کا یہ انداز میرے لیے بہت ہی عجیب اور حیران کن تھا۔ میں اب تک نہیں جان پایا تھا کہ ابا کے کمرے میں کیا ہو رہا تھا۔ مجھے ہمیشہ سسکیاں سنائی دیتی تھی اور کوئی آواز نہیں آتی تھی۔ وہ سسکیاں کس کی تھیں یہ بھی سمجھ نہیں آتا تھا۔ ہر رات کی طرح اگلی رات جب میرا چھوٹا بھائی راشد کافی بنا کر کمرے دینے آیا تو میں نے تو چپکے سے کافی میں بے ہوشی کی دوا ملا دی اور ایمان کو وہ کافی پیتے ہی سو گئی۔ میں نے ایمان کی شال اچھی طرح اوڑھ لی اور اپنا چہرہ بھی شال میں لپیٹ لیا۔ ویسے بھی سردی بہت تھی اور ایمان بھی ایسے ہی شال پہنتی تھی۔ میں جان بوجھ کر تھوڑا جھک کر چلتا ہوا اپنے ابا کے کمرے میں چلا گیا تاکہ میرا قد تھوڑا کم لگے اور میں ایمان جیسا لگوں۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اندر کے منظر نے میرے ہوش اڑا دیے، کیونکہ کمرے میں میرے بوڑھے بیمار ابا موجود نہیں تھے، بلکہ یہ تو ایک جوان شخص تھا
جسے دیکھ کر میری آنکھوں پر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، اور جو کچھ اس نے کہا وہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے گھر میں میری ناک کے نیچے یہ کیا ہو رہا تھا؟ اگر میں ایمان کی جگہ آج کمرے میں نہ آتا تو اس گھناؤنے سچ سے شاید ہی کبھی واقف نہ ہو پاتا۔ یہ جان کر آپ کے سر پر بھی آسمان گر پڑے گا۔ میری بیوی روزانہ رات میرے ابا کے کمرے میں کیوں جاتی تھی، اور وہ سسکیاں کس کی تھیں؟ میرا نام سجاد تھا۔ میں نے ایمان سے اپنی پسند کی شادی کی تھی۔ میری عمر اس مقابلے میں بہت زیادہ تھی۔ میں 30 سال کا تھا اور وہ صرف 17 سال کی تھی۔ میں نے اسے دفتر جاتے ہوئے بھی دیکھا تھا اور پہلی ہی نظر میں وہ میرے دل میں سما گئی تھی۔ میری پہلی نظر اس کے چہرے پر پڑتے ہی مجھے لگا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کی وجہ سے آج تک میں نے شادی نہیں کی تھی۔ میری ماں کے انتقال کو زمانے بیت گئے تھے، اور بہن کی شادی کے بعد ہر دن میری بہن نے مجھ پر اس بات کے لیے زور ڈالا کہ شادی کر کے گھر میں کسی عورت کو لے آؤ تاکہ مجھے اور ابا کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ لیکن ہزاروں لڑکیوں کی تصویروں دیکھنے کے باوجود مجھے کوئی ایک بھی پسند نہ آئی۔ میری بہن نے تو تنگ آ کر لڑکی ڈھونڈنے کا کام ہی ترک کر دیا، اور میں بھی سکون سے بیٹھ گیا۔ لیکن اس صبح نے میری زندگی ہی بدل کر رکھ دی۔ وہ حسینہ سفید یونیفارم میں کوئی حسن کی ملکہ معلوم ہو رہی تھی جو اس زمین پر اتر آئی تھی۔ مجھے لگا یہی وہ لڑکی ہے جس سے میں اپنا شریک سفر بنا سکتا ہوں، لیکن نہ ہی مجھے اس کا نام معلوم تھا اور نہ ہی پتہ۔ خدا سے دعا کرنے لگا کسی نہ کسی طرح وہ میری زندگی میں شامل ہو جائے، اور پھر ہر دن اسی وقت میں اس بس میں سوار ہونے لگا۔ کئی دنوں تک اسے روزانہ دیکھنے کے بعد میرے دل میں اس خواہش کی شدت پکڑ لی کہ بس یہی وہ لڑکی ہے جس سے مجھے شادی کرنی ہے۔ مجھے کیا خبر تھی کہ میں شادی نہیں بلکہ اپنی بربادی کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ کئی دن کے جتن کے بعد میں نے بہت مشکل سے اس لڑکی کا نام اور پتہ معلوم کر لیا۔ اس کا نام ایمان تھا اور وہ کالج میں نئی داخل ہوئی تھی، اس لیے اب وہ مجھے بس میں نظر آنے لگی تھی۔ میں نے جب اپنی شادی شدہ بہن کو یہ خوشخبری سنائی تو پہلے تو وہ خوش ہوئی، لیکن جب اسے ماہرین کی عمر کا پتہ چلا تو وہ خاموش ہو گئی۔ کہنے لگی اتنی کم عمر لڑکی ذمہ دار نہیں ہوتی اور لاڈلی سی ہوتی ہے۔ پتہ نہیں وہ گھر آ کر گھر کی ذمہ داریوں کو سنبھال بھی سکے گی یا نہیں، کیونکہ گھر میں پہلے بھی کوئی عورت نہیں ہے اور سارا نظام درہم برہم ہو چکا ہے۔ ہم نے بہن سے کہا کہ وہ جا کر ایک دفعہ ایمان سے ملاقات تو کر لے، باقی کی باتیں بعد میں کر لیں گے۔ بہن میری خوشی کی خاطر ایمان کے گھر رشتہ لے کر چلی گئی۔ مجھے یقین تھا کہ میں ایمان کی خوبصورتی سے اس قدر متاثر ہو جائے گی ہو جائے گی اور ایسا ہی ہوا تھا، لیکن ساتھ ہی اسے بہت سے خدشات بھی ستا رہے تھے۔ وہ لوگ ہمارے لیے بالکل ہی غیر تھے، لیکن میرے ساتھ ساتھ میرے چھوٹے بھائی راشد نے بھی میری بہن کو یہ کہہ کر راضی کر لیا تھا کہ اگر بھائی کی خوشی ایمان میں ہی ہے تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ اعتراض کرنے کی۔ گھر تو عورت کے بغیر بھی چل ہی رہا تھا۔ ایمان بھی آ کر کچھ نہ کچھ سنبھال لیتی تھی۔ ابا کو 2 سال پہلے فالج کا اٹیک ہوا تھا اور ان کے دل میں بھی بہت تکلیف ہوتی تھی، اسی لیے وہ سارا وقت اپنے بستر پر ہی پڑے رہتے تھے۔ راشد ہی ان کا خیال رکھتا تھا، اور راشد کہنے لگا کہ ابا کی ذمہ داری ہمیشہ کی طرح میرے ہی کاندھوں پر رہے گی۔ بھائی کی شادی ہو بھی جائے تو ہم آنے والی لڑکی سے اپنے ابا کی ذمہ داری اٹھانے کا نہیں کہیں گے۔ میرے بھائی نے ایمان کو دیکھے بغیر ہی میری اس قدر حمایت کی تھی کہ میرا سارا راستہ آسان کر دیا۔ ایمان ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ اس کے گھر والے سادگی سے شادی کرنا چاہتے تھے، اسی لیے میرے کچھ دوستوں اور خاندان والوں کی موجودگی میں ہی میں نے ایمان سے نکاح کر لیا تھا۔ ایمان جب رخصت ہو کر ہمارے گھر آئی تو راشد نے اسے پہلی دفعہ دیکھا، حیران رہ گیا۔ مجھ سے کہنے لگا، بھائی آپ کو ایمان کہاں سے مل گئی؟ میں نے ہنس کر راشد سے پوچھا کہ کیا بھابھی پسند نہیں آئی؟ تو وہ کہنے لگا، اتنی خوبصورت لڑکی کس کو پسند نہیں آئے گی؟ ہر کسی نے میری پسند کی داد دی، یا پھر ایمان کے سگڑ پن نے بھی سب کے دل جیت لیا تھا۔ وہ کم عمر ضرور تھی، لیکن اس میں بہت سے زیادہ سلیقہ تھا، اور وہ دوسری لڑکیوں کی طرح شوخ و چنچل نہیں تھی۔ میں نے اسے خاموش مزاج پایا تھا۔ شادی کے دوسرے تیسرے دن ہی اس نے سارا گھر سنبھال لیا تھا، اور ساتھ ہی وہ ابا کی خدمت بھی کرنے لگی تھی۔ مجھے ہرگز بھی توقع نہیں تھی کہ وہ میرے باپ کو اپنے باپ کی جگہ دے گی اور اس طرح میرے باپ کی خدمت کرے گی۔ ایک دن یہی بات میں نے راشد سے کہی تو وہ کہنے لگا، ایمان ایک یتیم لڑکی ہے،
ہو سکتا ہے کہ انہیں ہمارے باپ کی صورت میں اپنا باپ نظر آتا ہو۔ اگر وہ اسی طرح اپنے کمی کو پورا کرنا چاہتی ہے تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ میں بھی راشد کی بات سے اتفاق کرتا تھا اور ماہرین کی اس خدمت نے میرے دل کے لیے مزید مقام بلند کر دیا تھا، لیکن میرے دل میں شک تھا اور وقت پیدا ہوا تھا جب وہ مجھ سے زیادہ میرے باپ کو توجہ دینے لگی تھی، یہاں تک کہ اسے میری ناراضگی کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ اور اپنے اس شک کی وجہ سے میں نے ایمان کا روپ دھار کر اپنے ابا کے کمرے میں جب گیا تو یہ دیکھ کر میری آنکھیں کھلی رہ گئی تھیں۔ وہاں تو میرا بوڑھا باپ موجود ہی نہیں تھا۔ میرے ابا جب فالج کے مریض ہوئے تھے تو راشد نے ابا کی دیکھ بھال اپنے ذمہ لے لی تھی، اور اسی لیے ابا اور اپنے کمرے کے درمیان ایک دروازہ بنوا لیا تھا تاکہ رات برات آسانی سے ان پر نظر رکھ سکے۔ درمیان کا دروازہ آج بھی کھلا ہوا تھا اور ابا کی جگہ بستر پر راشد نیم دراز تھا۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، او میری جان بڑی دیر لگا دی، تب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ میرا سارا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا اور میرے درد کو دور کرنے کا ایک تم ہی تو ہو جو میری ساری تکلیفوں کو مٹا سکتی ہو، مگر آج کی رات رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تنگ آ چکا ہوں تمہارے اس رونے سے۔ روز تمہیں سمجھاتا ہوں کہ رونے سے کچھ نہیں ہوگا، مگر تم سمجھتی ہی نہیں ہو۔ آج میرا موڈ بہت اچھا ہے، اچھے سے میری خدمت کرنا، ورنہ تمہیں معلوم ہے نا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ تمہیں کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑوں گا، اور وہ تمہارا شوہر جو تمہاری خوبصورتی پر مرتا ہے، اسے تمہارے وجود سے گھن آنے لگے گی۔ چلو اب محبت سے میرے قدموں میں بیٹھ جاؤ اور میرے پیروں پر تیل کی مالش کرو۔ تمہارے شوہر کو لگے گا کہ تم ابا کی خدمت کر کے آئی ہو۔ ابا جو نیند کی دوائی لے کر میرے کمرے میں گہری نیند سو رہے تھے، جلدی سے مجھے خوش کر دو تاکہ واپس اپنے شوہر کے پاس جا سکو۔ راشد کی باتیں سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں نے جیسے ہی شال چہرے سے ہٹائی تو راشد جو بڑے آرام سے بیٹھا تھا اچھل کر بیٹھ گیا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں کمرے میں چلا آؤں گا۔ میں شروع سے ہی ابا کے کمرے میں بہت کم جایا کرتا تھا اور یہ بات اسے بھی اچھی طرح معلوم تھی۔ میرا مزاج ابا سے ملتا ہی نہیں تھا اور نہ کسی بات پر ہمارے درمیان جھگڑا ہو جاتا تھا۔ اسی بات کا فائدہ میرا بھائی اٹھا رہا تھا۔ میں نے غصے میں راشد کو کالر سے پکڑا اور کہا کہ اب مجھے سچ بتاؤ، یہ سب کیا چل رہا ہے؟ وہ گھبرا گیا اور کہنے لگا، آپ کی بیوی آپ کی بڑھتی ہوئی عمر کی وجہ سے آپ کو پسند نہیں کرتی اور مجھ جیسے جوان مرد کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتی ہے۔ راشد کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گیا تھا۔ کیسے ممکن تھا؟ ایمان نے تو آج تک مجھ پر اپنی بے پناہ محبت نچھاور کی تھی، پھر وہ کیسے مجھے دھوکے دے سکتی ہے؟ راشد ہکلاتے ہوئے کہنے لگا، یہی سچ ہے، آپ یقین نہ کریں تو آپ ایمان نے مجھے مجبور کیا تھا کہ میں اس کی خواہش کو پورا کر دوں۔ میں نے ایک زوردار تھپڑ راشد کے چہرے پر لگا دیا۔ اسے کہا کہ تم کسی بات پر اسے بلیک میل کر رہے ہو؟ یہ بتاؤ، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ تم اسے دھکا دے رہے ہو۔ میرا ایک تھپڑ راشد کے لیے کافی تھا۔ میں اس کا بڑا بھائی تھا اور میرا اس پر بہت زیادہ رعب تھا۔ راشد نے فر سچ میرے سامنے اگل دیا اور جو کچھ اس نے بتایا وہ جان کر میں حیران رہ گیا۔ راشد کہنے لگا کہ جب ایمان 9ویں جماعت میں تھی تو اس کا میرے دوست کے ساتھ چکر چل گیا تھا اور وہ دونوں چھپ کر ملاقاتیں کرنے لگے تھے۔ وہ ایمان کی ماں کے ہاتھ پکڑی گئی تھی۔ ایمان کی ماں نے مار پیٹ کر یہ معاملہ ختم کر دیا، لیکن میں ایمان کو پہچانتا تھا اور اس بات سے واقف تھا کہ میرے دوست کی پرانی معشوقہ رہ چکی ہیں۔ اس لیے جب شادی کے دن میں نے اسے دیکھا تو آپ سے سوال پوچھا کہ آپ کو ایمان کہاں سے مل گئی ہے۔ ایمان جوان تھی، یہ خوبصورت گھڑی، میرا دل اس پر آ گیا تھا، اس لیے میں نے اسے بلیک میل کیا کہ تو میں آپ کو اس کے ماضی کے بارے میں بتا دوں گا۔ وہ کم عمر تھی اور اسی لیے میری دھمکیوں سے آ کر خوفزدہ ہو گئی تھی۔ ہر رات میرے ساتھ کچھ گھنٹے ابا کے نام پر گزارنے لگی، لیکن ہر رات ہی وہ سسک کر روتی اور کہتی کہ میں اسے بخش دوں، اور وہ سسک کر روتی اور یہ سلسلہ ختم کر دوں، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں ہر رات یہی کہتا تھا کہ آج کی رات آخری ہے، تم کچھ گھنٹے گزار لو اور اس کے بعد پھر کل کمرے میں نہ آنا۔ جب وہ میری تسکین کی سامان بن جاتی تو یہ سوچ کر خوشی خوشی کمرے سے نکل جاتی، اب اس کی جان چھوٹ گئی ہے۔ لیکن اگلے دن
جب میں کافی دینے کے لیے آپ کے کمرے میں آتا تو اسے چپکے سے اشارہ کر کے ابا کے کمرے میں آنے کا کہہ دیتا اور مجبوراً وہ میرے پیچھے چلی آتی۔ پھر وہ میرے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگتی تھی۔ اب یہ سلسلہ ختم کر دو، لیکن پھر اس سے میں وہی کہتا، بس آج کی رات آخری ہے۔ مجھے ایمان کے ساتھ سکون ملنے لگا تھا اور میں اس کھیل کو ختم نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن ہر رات اسے اس طرح مطمئن کر کے واپس بھیجتا تاکہ وہ پرسکون ہو کر کمرے سے نکلے اور آپ کو شک نہ ہو۔ راشد کی باتوں نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ کس طرح میری کم عمر بیوی سے اسے بے وقوف بنا رہا تھا۔ میری بیوی نے تو اس کے دوست اور اس کے ساتھ ہی نادانی کی عمر میں چکر چلایا تھا، لیکن راشد ایک سمجھدار اور جوان تھا، وہ کیسے ایسی گھٹیا حرکت کر سکتا تھا؟ مجھے افسوس تھا کہ وہ میرا سگا بھائی ہے۔ میں نے 2 اور تھپڑ راشد کے منہ پر مارے اور اسے کہا کہ اب وہ اس گھر میں نہیں رہ سکتا۔ بہتر یہ ہے کہ وہ صبح ہونے سے پہلے اپنا سامان باندھے اور اپنا ٹھکانہ کہیں اور ڈھونڈ لے، ورنہ میں اس کی یہ غلاظت ابا اور بہن کے آگے بیان کر دوں گا۔ راشد کا سر شرم سے جھک گیا، اور کیونکہ اس نے اس کا گھناؤنا روپ آئینے میں دکھایا تھا، میرے مجبور کرنے پر وہ اپنا سامان باندھ کر صبح ہونے سے پہلے ہی گھر سے نکل گیا تھا۔ صبح جب ایمان نیند سے بیدار ہوئی تو میں نے مسکرا کے اس کے ماتھے پر چوم لیا اور نئی صبح مبارک ہو کے کہہ کر اسے حیران کر دیا۔